سب سے پہلے تو میں حاجی عبدالصمد صاحب کے اس قربانی اور اس صدقے کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور دست بدعا بھی ہوں گا کہ اللہ اس کے اس صدقے کو قبول فرمائے، زمانے کی مشکلات اور مصائب سے اس کی تمام اہل خانہ اور کی حفاظت فرمائے اور اصل میں ہمیں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو نماز میں اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اب یہ صراط مستقیم کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہے کیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حیوانات بھی سطح زمین پر چلتے پھرتے ہیں، اور لیکن حیوانوں کا چلنا پھرنا یا تو چرنے کے لیے ہوتا ہے یا شکار کے لیے ہوتا ہے۔ اگر چرندہ حیوان ہے تو ان کا سطح زمین پر چلنا پھرنا وہ چرنے کے خاطر ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے سبزے اور چارے کے پیچھے ادھر ادھر بے ہنگم طریق سے بھاگتے رہتے ہیں۔ اور یا پھر اگر درندہ حیوان ہے تو پھر وہ شکار کے تلاش میں راستے پہ نہیں بلکہ غیر ویسے ہی پہاڑوں ندی نالیوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ انسان ایک وہ حیوان ہے جس کا زمین کی سطح پر چلنا سفر ہے، منزل ہے اور اس کا راستہ ہے۔ تو لہذا ہم اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں انسانیت کے سیدھے راہ پر لگا، اور انسانیت کے سیدھے راہ کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ میرے زبان پر ہو وہ میرے دل میں ہو، یعنی جو ظاہر میں ہوں وہی باطن میں بھی ہوں، جو میرا قول ہے وہی میرا عمل بھی ہو، جس طرح میں سامنے نظر آتا ہوں پیٹھ پیچھے بھی میں وہی ثابت ہوں، اور جس قسم کی شخصیت آج میرے لوگوں کو نظر آتی ہے آنے والے کل میں بھی میری شخصیت وہی رہے۔ جو کچھ میں اپنے لیے خیر سمجھتا ہوں اسی فکر اور کردار کو میں دوسروں کے لیے بھی اپناؤں۔ تو جب میرے کردار میں توحید ہوگا تو میں صراط مستقیم پہ ہوں گا، اور میری شخصیت میں یکسوئی ہوگی، اور یکسو انسانوں کے درمیان پھر اپنائیت پائی جاتی ہے، یعنی ان کے درمیان سے خطرہ اور خوف نکل جاتا ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک جو یکسو انسان ہے یا جن کے کردار میں توحید ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، کیونکہ اس سے اس کا کردار مخدوش ہو جاتا ہے، شخصیت مجروح ہو جاتی ہے، اور معاشرے میں اجنبیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ وعدہ خلافی بھی نہیں کرتے ہیں، وہ خیانت امانت میں خیانت بھی نہیں کرتے ہیں، خود غرضی بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو جب انسان ان قباحتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے تو اس بچاؤ کو قرآن و سنت میں اور عربی لغت میں تقویٰ کہتے ہیں، یعنی بچاؤ، کیونکہ اس پرہیز سے انسان کے کردار میں توحید بچا رہتا ہے تفریق سے، اور انسان کی شخصیت میں یکسوئی یہ محفوظ ہوتی ہے دوغلے پن سے، اور انسانی معاشرے میں اپنائیت محفوظ ہوتی ہے اجنبیت سے۔ تو اس لیے قرآن و سنت میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں انا انزلنا لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی، میں نے دو طرح لباس تمہارے لیے پیدا کیے ہیں اور بھیجے ہیں، کپڑے کا لباس جس سے تمہارے جسمانی ستر بھی ہوتا ہے اور شخصیت میں نکھار بھی آتی ہے، اور دوسرا لباس تقوی کا ہے جس سے تمہاری حیوانی کمزوریاں پوشیدہ رہتی ہیں اور انسانی خوبیاں
نکھر کر ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ساتھیوں کو خود بھی تقوی اپنانا چاہیے اور دوسروں کو بھی تقوی کی دعوت دینی چاہیے، یعنی یہ کہ نہ خود جھوٹ بولو، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ویل للمکذبین، جھوٹوں کی مکمل تباہی مقدر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والکذب یہلک، جھوٹ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ میرا پھٹکار ہے، ان کو میں نے اپنے رحمت سے محروم کیا ہے اور دن سے میں نے راندہ کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جھوٹوں کی پیروی نہ کریں، لا تطع المکذبین، جھوٹوں کے پیچھے نہ چلا کرو، اور سچ صاف ستھرا بولو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الصدق ینجی، سچائی تمہیں ہر مصیبت سے نجات دلائے گی۔ عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ رفاقت کا دے رکھا تھا، اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کی بات کی پیروی کریں گے، چاہے ہمیں اچھی حالت میں ہو یا مشکل حالات میں ہوں، چاہے بات ہماری طبیعت پہ گوارا گزرے یا ناگوار گزرے۔ تو دوسری باتوں کے ساتھ ساتھ عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ان نقول بالحق حیث ما کنا ولا نخاف لومۃ لائم، ہم سچ بات اور حق بات کا اظہار کریں گے، اس کو نہیں دیکھیں گے کہ موقع اور محل ہے، کسی کو میری بات اچھی لگے گی یا بری لگے گی، اس کا پرواہ کیے بغیر۔ لہذا ہمارے ساتھیوں کو بھی یہ دعوت دینا چاہیے، خود بھی سچ بولے، دوسروں کو بھی سچ کی دعوت دے، خود بھی سچوں کا ساتھ دے، دوسروں کو بھی سچوں کا ساتھ دینے کی دعوت دے، نہ خود جھوٹ بولے اور نہ جھوٹوں کی پیروی کرے، دوسروں کو بھی جھوٹ سے منع کریں اور جھوٹوں کی پیروی سے بھی منع کریں۔ تو اور باقی یہ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا اتحاد ہوا ہے اور اس کے بنیادی نکات ساتھ ہیں: انسانیت کا فروغ، منافقت کا خاتمہ، جبر کا سدباب، ظلم سے پاک معاشرے کی تشکیل، جنگوں سے اجتناب، مسائل کا حل افہام و تفہیم، سمجھانے اور سمجھنے کے ذریعے سے تلاش کرنا، اور ہر ایک کو اپنے شریعت، اپنے مذہب، اپنے فکر اور اپنے نظر کے مطابق آزادی سے زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرنا۔ یہ 7 باتیں پی ٹی آئی اور ہمارے کے درمیان وہ بنیادیں ہیں جس پر ہماری رفاقت مستقل ہے، یعنی جب بھی ان باتوں کے بارے میں مشاورت ہوگی یا ان کو آگے بڑھانا ہوگا، ہم ان کو بلائیں یا وہ ہمیں بلائیں، تو اس پر ہمارا رفاقت مستقل ہے۔ اور یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس کو بر کہا جاتا ہے، یعنی شریعت میں اس کو اچھائی کہی جاتی ہے۔ اور باقی اس کے ان 7 باتوں کے علاوہ اگر کوئی بات ہو، ان کی جماعتی یا ان کا سیاسی کوئی عمل ہو، تو اس میں تعاون ہے۔ تعاون کا معنی یہ ہے کہ وہ ہم سے معاونت طلب کریں گے، ہم اس پہ مشاورت کریں گے، اگر وہ کام بر ہو تو معاونت رہے گی، اور اگر بر نہ ہو یعنی برائی ہو تو سمجھانے کی کوشش کریں گے، ہم بھی ان کو سمجھائیں گے، اگر ہم میں کوئی برائی ہو تو وہ ہمیں سمجھائیں گے، اگر انہوں نے ہمارے کہنے پر یا ہم نے ان کے کہنے پر اس برائی کو چھوڑ دیا تو معاونت رہے گی، ورنہ تو پھر ہمارا اپنا کام ہوگا برائی میں، ان پہ ہمارا معاونت کا کوئی حق نہیں ہے، اور اگر ان کی کوئی برائی ہو تو وہ پھر ان کا اپنا کام ہوگا، ہم پر ان کی کوئی
اور یہ ہم نے اصول عمومی طور پہ طے کیا کہ کوئی بھی کسی بھی سطح پر کسی بھی ساتھی سے اگر کسی معاملے میں معاونت طلب کرے تو پھر اپنے سطح کے ساتھی آپس میں مشورہ کریں، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مومنین کا جو زندگی کے معاملات ہوں گے وہ باہمی مشاورت سے ہوں گے، تو مشورہ کریں گے، اور مشورے میں اگر انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کام اچھائی کا ہے تو پھر اس میں معاونت کرنا چاہیے، اور اگر وہ سمجھے کہ یہ برائی ہے تو پھر ان کو سمجھانا چاہیے کہ اگر آپ اس برے کام سے روگردانی کرتے ہیں تو ہم آپ کی معاونت کے لیے تیار ہیں، ورنہ برائی میں پھر ہم آپ کے ساتھ دینے کے لیے معذور ہیں۔ تو یہ اصول ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے، بعض ساتھی کہتے ہیں کہ تنظیم بنانی چاہیے، الگ سا نظم ہو، الگ سا دستور ہو، تو دستور ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اقتدار کے لیے، یعنی لوگوں کو یہ کہنا تم نے یہ نہیں کیا، تم نے یہ کیوں کیا، اور لوگوں کو اپنے تابع رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمارا جو مقام ہے وہ دعوت کا ہے، دعوت میں بس یہ ہے کہ آپ لوگوں میں انتشار پیدا نہ کریں، اور جیسا کہ اللہ جل جلالہ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ لہذا اللہ جل جلالہ فرماتے کہ تم وہ جماعت بنو جو وحدت کے جانب دعوت دے، انتشار کے جانب نہیں۔ لہذا ہمارے ساتھیوں کو چاہیے کہ مجالس میں وہ باتیں کریں جو لوگوں میں اچھائی یا برائی ان کی مسلم بھی ہو اور مشہور بھی ہو، تو اس دعوت سے پھر انتشار نہیں ہوگا۔ جو ہمارے ساتھی کی ذاتی رائے ہے وہ اپنے ساتھ رکھے، وہ اس کا اپنا ہے، اور اگر اس کو دعوت کا بنیاد بنائے گا تو چونکہ لوگوں کا اس کے ساتھ اتفاق ہوگا نہیں تو اس سے انتشار پیدا ہوگا۔ تو انتشار کی صورت میں انسانی صلاحیتیں تخریب پر صرف ہوتی ہیں، اور اتفاق کی صورت میں انسانی صلاحیتیں تعمیر پر صرف ہوتی ہیں۔ تو ہمارے ساتھیوں کو چاہیے کہ مجالس میں وہ باتیں کریں جس سے انتشار پیدا نہ ہو، اور وہ باتیں ایسی ہوں جس پر سب کو اتفاق بھی ہو، چاہے اچائی ہو یا برائی، اور وہ مشہور اور مسلم ہو۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انتشار پیدا نہیں ہوگا، کردار کی خامیوں کی اصلاح ہوگی، اور اگر ہمارے ساتھی خود اپنی کوئی رائے ان کے پاس ہو اور وہ مجالس میں ظاہر کرے تو اسے انتشار پیدا ہوگا۔ تو انتشار کا نقصان یہ ہوگا کہ تخریب بڑھے گا افکار میں بھی اور وحدت میں بھی، اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سیاست کا معنی جو ہے جذبات ابھارنا، خود غرضی پہلانا، یہ نہیں ہے، کیونکہ سیاست دو قسم کی ہے۔ سیاست اگر انسانیت میں وحدت پیدا کرتا ہے تو یہ انسانی سیاست ہے، کیونکہ توحید بنیاد ہے انسانوں میں رغبت کا اور اپنائیت کا، اور جب انسانوں کے جذبات ابھار کے الجھا پیدا کرے گا تو یہ شیطانی سیاست ہے، کیونکہ جذبات اندھے ہوتے ہیں، ان میں دلیل اور علم اور بصیرت نہیں ہوتی ہے، یا پھر لوگوں میں خود غرضی پھیلا کر اور لوگوں کو انسانیت سے دور لے جائے گا۔ خود غرض انسان جو ہوتے ہیں وہ دو چیزوں کے شکار ہوتے ہیں، خوف اور لالچ، اور جو خیرخواہ ہوتے ہیں وہ نہ خوف کے شکار ہوتے ہیں نہ لالچ کے شکار ہوتے ہیں۔ تو جب خود غرض انسان ہوتا ہے وہ اگر کمزور ہوتا ہے تو وہ خوف اور لالچ کا شکار بن جاتا ہے، اور جب اس کے پاس طاقت آ جاتی ہے تو جبر اور ظلم کو وہ اپنا حق سمجھتا ہے۔ اور آپ اس مسلم معاشرے میں دیکھیں کہ میں ہمیشہ کے لیے کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کو پہلے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا کردار ہم میں ہے۔
اگر نہیں ہے تو پھر تو ہم حیوان ہیں فقط. جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، خود غرضی بھی کرتے ہیں، اور ہمارا کوئی نہ راستہ، نہ موقف، نہ ہدف، نہ منزل، کچھ بھی نہیں ہے. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا. کبھی ادھر بھاگتے ہیں خدا پرست بنتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں جب ان کو، جیسے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. خود غرض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خدا پرستی کے آخری کنارے پہ کھڑے رہتے ہیں. اگر ان کو خدا پرستی میں کوئی مفاد نظر آیا، بس وہ بہت بڑا خدا پرست ہے، اتنی لمبی زبان اس کی ہوتی ہے. اور اگر کوئی بھی مشکل اس کو نظر آیا، جس طرف رخ ہے اسی طرف چل پڑتا ہے. اللہ کا دین ہے، اللہ سنبھالے گا، ہم غریب لوگ ہیں. تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہے. نہ دنیا کے رہے، وہ کہتے ہیں دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ دین کا نہ دنیا کا، کچھ کسی بھی نہیں رہتے. لہذا ہمارے ساتھیوں کو خود بھی خود غرضی سے بچنا چاہیے، لالچ سے بچنا چاہیے. خوف اللہ کی سوا کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہ وخافونی. یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے یا اپنے دوستوں سے دوسروں کو ڈراتا ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ مسلح تنظیمیں جو ہیں، یہ پہلے ہمارے ادارے ان کو لالچ میں مبتلا کر لیتے ہیں. جب وہ لالچ میں پھنس جاتے ہیں پھر اس کو ریکارڈ دکھا کر کے ان کو ڈراتے ہیں. پھر ڈرانے کے بعد پھر وہ ہم پہ روانہ کرتے ہیں کہ ہم ان سے ڈر جائیں. تو اس لیے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ذالکم الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے یا اپنے دوستوں سے لوگوں کو ڈراتا ہے. فلا تخافوا، کسی سے نہ ڈرو. کسی کے ہاتھ میں نہ موت ہے اور نہ حیات، نہ عزت ہے نہ ذلت ہے، نہ دولت ہے نہ غربت ہے، سب کچھ اللہ کے پاس. تو پھر خوف کس چیز کا؟ اور ہمیشہ کے لیے غلام بننے کے لیے دو چیزیں ہیں، ڈرانا اور للچانا. یا لالچ دے یا ڈرائے. تو جو ڈر جاتا ہے وہ بھی غلام بن جاتا ہے، اور جو لالچ میں مبتلا ہوتا ہے وہ بھی غلام بن جاتا ہے. آزادی کے لیے یہ ہے کہ اپنے دل سے خوف سوائے اللہ اور لالچ سوائے اللہ نکال دیا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.